حج کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں یہ بتائیں. اللہ پاک نے اتنی سعادت دی جو اتنی مشقت سے آپ نے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک ہوتا ہے قلب سقیم، ایک ہوتا ہے قلب سلیم. قلب سقیم مطلب وہ بیمار دل جو گناہوں کی طرف جاتا ہے، مائل ہے، جس کو گناہ کرنے کا بڑا شوق ہے، جو حب دنیا میں جا چکا ہے، جس کا سینہ کینا ہے. میں ہم نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کہوں گا. ابا کہتے تھے بیٹے یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا. اگر کینہ ہے، برائی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جو منافقین کی 12 نشانیاں اللہ نے پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں بیان فرمائے، اگر وہ سب کی سب موجود ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہ میں مار دے گا جب تک توبہ نہ کرے. سچی توبہ نصیب ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو قلب سلیم بنا دے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا ہے یہاں پہ اور وہ اپنا حج جو ہے وہ پورا سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہے، کر رہا ہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں. تو ایسے حج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. نہ کہ آپ احادیث میں پڑھیں جو سب شرک اصغر کہا گیا اس کے کہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں سے اعمال سے شدید ناراض ہوتا. اچھا اب محفوظ کیسے کریں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ روک لو کہ جو میری عبادت کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو پاکستانی جو تھا نا اکثر جو ہمارا پورا ایک تھا وہ سب وہاں بیٹھ کے کیمپس میں باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں، اور وہ عجیب کنڈیشنز ہیں. میرے ساتھ میرے دوست بھی تھا، وہ بھی عالم دین تھے. ہم سب باہر نکلے تو عرب کے کچھ نوجوان لڑکے تھے. اب بہن تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے وقوف کیا. تو میں سنت کے مطابق باہر نکلا تو عصر کی نماز تک یہ آیت اس دن میری سمجھ میں آئی مجھے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفسوں کو ان نیک روحوں کے ساتھ روک کے رکھو. وہ نوجوان جو 12:30 بجے عبادت کے لیے اور ہاتھوں کو دعا کر کے شروع کر رہے تھے عربی کے اندر اور زار و قطار رو رہے تھے عصر کی نماز تک، قاری صاحب وہ اسی طرح رو کے مانگ رہے تھے. ان کو دیکھ کے گرمی کے اندر نا وہ احساس تھا کہ یار یہ رکنا ہے. جہاں ہاتھ نیچے پاکستانیوں کی عادت ہے نا نیچے آ جاتے تھے، تو وہ نوجوانوں کی ہمت، طاقت دیکھ کر، انرجی دیکھ کر. تو یہاں آپ کو ایک اور میں مثال دوں گا. سردیوں کے اندر اگر آپ کی گاڑی کی بیٹری کمزور ہو جائے اور آپ کی گاڑی جو آٹومیٹک ہے تو دھکے سے سٹارٹ نہیں ہوگی، تو آپ جب پاورفل بیٹری رکھیں گے، اس کو کنیکٹ کریں گے، چارج کریں گے تو فوراً گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. اسی طرح آپ کا دل قلب سقیم ہوگا، مردہ دل ہوگا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج محفوظ ہو تو جو اللہ کے نیک بندے آپ اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط کریں. آپ اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، غیبت بہت زیادہ کی جاتی ہے، حسد بہت زیادہ ہے، عداوت بہت زیادہ ہے، نفرت بہت زیادہ ہے، تو آپ نہیں بچ سکتے. آپ کے دل میں وہ کہیں نہ کہیں وہ اثرات آپ کے دل میں آئیں گے. جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہتر فرمائے گا. تو صحیح کہ آپ حج کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو کسی عالم کی نگرانی میں سمجھ کے پڑھنا شروع کیجیے. جو 24,000 الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے کہا کہ 24,000 اللہ کے میسیجز ہیں. یہ کیا میسیجز ہیں؟ ایک چھوٹی سی ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد ملاقات ہوگی. اسے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے جیسے میچور ہوتے جاتے ہیں، اب ہم سورہ رحمان کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، ہم سورہ کوثر کی تفسیر میں جاتے ہیں، ہم پہ نئے باب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. آپ جیسے جیسے میچور ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی جو عرفانیت کی منازل ہیں آپ بھی اس کو ذرا طے کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا آپ کو یہ بھی سوال ہے علامہ صاحب ذہن کو کور کیجیے گا کہ وہ لوگ جو سفر حج کے دوران غصہ کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں، کیا ان کے حج کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے؟ یہ بتائیں ذرا. دیکھیں ایک تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی عصر حاضر سے، کہ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو ذہنی طور پہ اس کی جو جستجو ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان مقامات پہ پہنچ جائے جہاں کے لیے وہ جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے. مثلاً امام حسن علیہ السلام نے 25 حج پیادہ کیے، پیادہ حج کیے امام حسن علیہ السلام، اور کثیر حج کے میں یعنی لوگ ہیں، اور جیسے ہی فرزند رسول آتے ہیں تو حاجی خود رستہ بنا دیتے ہیں اور آپ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اور آپ دعا مانگتے ہیں.
آج اگر آج کا مسلمان وہ دعا کے امام حسن کے جملے سن لے تو پھر انسان جب قصد کر لے سفر کا کہ حج کے سفر کا تو سارے غرور کے بت، دنیا کی ساری باتیں، دنیا کی ساری جو اس کی جو کینہ ہے، جو کینہ ہے، حسد ہے، جو بغض ہے، اور جو آگے کے لیے سوچ رہا ہے دنیا کے لیے، وہ سب کچھ چھوڑ کے بس اس کا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے۔ تو حج کے لیے جب آدمی تیار ہوتا ہے اور حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو غصہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ آتا بھی بہت ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، نفس کے ساتھ جو ہے لڑنا پڑتا ہے، نفس وہاں کے آپ کو آزمانے لگ جاتا ہے وہاں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حج کے سفر کا اعادہ کیا آپ نے تو اب آپ کا ایک امتحان ہے اور بڑا سخت امتحان ہے۔ جی اور پھر جب آپ جیسے مفتی صاحب نے کہا عرفات میں آدمی پہنچتا ہے تو پھر جو ہے وہ گتھم گتھا ہونے والی بات ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہاں موسم اور ساری چیزیں اس کو دیکھ کے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ حج جو ہے وہ انسان کے کردار میں تبدیلی کا نام ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی حج کے بعد اگر آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر وہ حج کس کام کا ہے؟ حج تو پھر تو غصہ تو دور کی بات ہے، اگر آپ کے دل میں عشق ہے کہ آپ سرکار کا روزہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میری پہلی نظر کعبے پہ پڑے گی تو میں جو دعا کروں گا وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی، میں طیبہ کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ جب یہ آدمی تصور کر لیتا ہے نا تو دنیا کے سارے بت گر جاتے ہیں۔ ہاں مگر ایک چیز ہے کہ عبادت میں اور عادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں عادتاً، کچھ لوگ جاتے ہیں عبادتاً۔ ایک آدمی ہے جو چھوٹے تھوڑے پیسے جمع کر کے اور حج کی تیاری کرتا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میں بس حج پہ چلا جاؤں۔ ایک ہمارے حاجی صاحب ہیں جو بہت بڑے تاجر ہیں، سارا سال کمایا اور نوٹ جمع کیا اور حج کی طرف چلے گئے۔ تو جس نے تھوڑا عشق میں جمع کیا ہے کہ میں حج، تو اس کے حج میں اور اس کے حج میں فرق ہے۔ دیکھیں نماز میں، سب کی نماز میں، میری نماز میں، عالم کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے، پھر عارف کی نماز میں، پھر مجتہد کی نماز میں، سب کی نمازیں اپنے اپنے، یعنی جو عشق جتنا عرفان حجاب کے پردے ہٹتے ہیں اتنی، تو حج بھی اسی طرح کی عبادت ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس امتحان میں انسان کامیاب کتنا ہوا ہے۔ یعنی حج کر کے آنے کے بعد بھی اگر ملاوٹ کر رہا ہے تو پھر اس نے حج سے کچھ حاصل نہیں کیا، یعنی امتحان گاہ سے کچھ سیکھا نہیں اس نے۔ صفا مروہ پہ چکر تو کاٹ لیے مگر سمجھا نہیں کہ یہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانی، شعار اللہ کا ہے، اللہ نے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی ہم جو اوپر نیچے صفا مروہ پہ جاتے ہیں کیوں؟ ایک نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کہتا ہے یاد تازہ کر رہے ہیں ہم۔ یہ پورا حج پورا ایک ایکسرسائز ہے زندگی میں تبدیلی لانے کی۔ اگر حج کے بعد زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، کردار سازی نہیں ہو رہی، تو یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا نفسی خود کہتا ہے کہ تم گئے تو تھے حج کرنے مگر تمہارے کردار میں اوصاف میں کوئی تبدیلی نہیں وہ نظر نہیں آیا۔ اچھا ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنا کوئی کاروباری کام نمٹانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گی۔ اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی میں اپنا کوئی کاروباری کام نمٹانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جا کے کام نمٹانا تو کیا، اب تو حج خود ہی ایک کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، اربوں خربوں روپے کا، اور جائز بھی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ شروع میں بھی یہ تھا گمان کہ شاید اگر حج پہ جائیں گے تو ظاہر ہے حج کے ضروریات ہیں، خرید و فروخت ہے، کھانا پینا لینا دینا سب چیزیں ہیں، قربانی کے جانور خریدنے ذبح کرنے، تو کچھ یہ تھا کہ شاید حج کے دوران یا حج کے ایام میں بالکل خرید و فروخت حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو بزنس جائز ہے۔ اب
آج کل کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے یہاں سے لے کے وہاں حج کے ارکان مینا کا قیام، مینا سے بعد پھر عرفات کا قیام، پھر وہاں کا کھانا پینا، خیمے، پھر سروس، کنوینس، پھر ایئرپورٹ پہ ریسیونگ، جہاز کا کرایہ، سب چیزیں پورا ایک اللہ نے ہر عبادت کے پیچھے ایک سرکولیشن آف ویلتھ رکھے کہ دولت گردش کرتی ہے. جس طرح قربانی ہے نا، قربانی کے جانور صرف ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کا ایک بزنس چلتا ہے اربوں خربوں روپے کا، کہ وہ اسی طرح حج بھی ہے کہ حج کے ذریعے ایک بزنس چلتا ہے. وہاں ہوٹلز ہیں، بلڈنگز ہیں، اور یعنی کئی کمیونٹیز کا رسک وابستہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بزنس کیا جائے کوئی، اور انسان اپنا کوئی اگر الگ سے بھی بزنس حج کے علاوہ وہ بھی کرنا چاہتا ہے حج کے دوران تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں. باقی جو اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا تو کہ اس کے اندر حج کے اندر غصہ بہت آتا ہے، لڑائی بہت ہوتی ہے، تو یہ تو کنفرم ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ بالکل صراحتاً آیا قرآن میں کہ حج جو ہے چند مہینوں کے درمیان ایک عبادت کا نام ہے، اور پھر اس میں بھی سمجھے 5 دن ہے، پھر 5 دن میں بھی 3 خاص دن ہیں کہ قربانی کے بعد پھر انسان کا حرام تو اتر جاتا ہے، لیکن وہ 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے والی کیفیت ایسے آ جاتی ہے کہ انسان کے ظاہر 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. اب ٹرین میں جانا ہے، وہ چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے اب کراچی ایئرپورٹ سے. اب جب آپ جا رہے ہیں وہاں لائن لگانی ہے، سامان ہے، امیگریشن ہے، آپ کو سب کچھ کرانا ہے، سیٹیں لینی ہے، اپنے سب کچھ کرنا ہے. یہاں سے جو نفس کا مجاہدہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ جو حج کے مجاہدے ہوتے ہیں کہ بھئی ہوٹل پہ جا کے اسٹے کر لیا، بس نے سامان اتار دیا، اب وہ لوڈر نہیں آ رہے، سامان لفٹ سے اوپر چڑھانا ہے، نیچے اتارنا ہے، فیملی روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. میں بھی عمران میں بہت سارے ٹاسک آلریڈی ہمارے دماغ میں موجود ہوتے ہیں، جو ٹاسک جب ہمیں پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہوتے تو تب بھی ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں جی حج اسود کو بس ہاتھ لگانا ہے، وہ باقی تمام تو عبادتوں کو پیچھے کرتے تھے، وہ ایک اس کو اپنا گول بنا لیتے ہیں. تو ٹاسک بنانے کے علاوہ اصل میں سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں تو میں نے، اور خاص طور پر میاں بیوی میں تو لڑائی مسٹ ہے، ورنہ فیوچر مسٹ ہے. میاں بیوی سارا غصہ میاں کا بیوی پہ، بیوی کا میاں پہ نکلتا ہے، کیونکہ وہاں لمحے میں بچھڑ جاتے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، ذرا سا آگے پیچھے ہوئے پتہ لگا بیوی ادھر کہیں بھٹک گئی، میاں ادھر بھٹک گیا. اب ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھنٹوں گزر گئے، اب بعد میں پھڈے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی نوعیت آ جاتی ہے. لیکن بہرحال اپنے طور پر جتنا بھی اوائڈ کر سکتے کرنا چاہیے. لیکن سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ایسی، اور خاص طور پہ جو آپ نے کہا حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ، اسی لیے اسلام نے آسانیاں دے دی. آپ دور سے اشارہ کر کے بوسہ کر لیں، ورنہ وہاں جو دھکم پیل ہوتی ہے، خواتین بھی گھسی ہوئی، مرد بھی گھسے ہوئے، احرام اتر گئے، کپڑے پھٹ گئے، بے حرمتی ہو رہی ہے. احرام کی حالت میں حجر اسود کو آپ بوسہ دیں گے، آپ پر دم آ جائے گا. آپ غلاف کعبہ احرام کی حالت میں پکڑیں گے، آپ کا دم آئے گا، اور آپ کا دم نکل جائے گا. 500-600-700 ریال پہ آ گیا دم. جی تو جو لوگ جو ذہن بنا کے جاتے ہیں نا کہ ہم نے جب احرام پہنا نا تو ہم نے فوراً جاتے ہی چوم لیا اور ہم نے غلاف کعبہ پکڑ لیا. تو آپ پہلے علماء سے یہ سارے مسائل سیکھ کر جائیں. نہیں سیکھ کر جائیں گے تو آپ پر دم آ جائے گا. کس طرح آپ کو کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، پہلے پوری کلاسز لیں، کلاسز ہو کے اس کے بعد جا کے آپ کریں. بہت ساری فحش غلطیاں لوگ کر دیتے ہیں منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر، جس کی وجہ سے آپ مسجد نمرہ میں چلے گئے. مسجد نمرہ کا ایک حصہ جو عرفات کے میدان میں ہے اور ایک منی کے اندر ہے. آپ منی میں چلے گئے اگر آپ 9 کو، تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا، رکن اعظم ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، ہم ایک جب ہم نماز بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہے کہ اپنی نظریں یہ نہیں کریں، اس کا پورا ڈیکورم ہے. تو یہ تو پھر اب عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین سعادت ہے حج کی. تو اس میں جاتے ہوئے بھی ایسی کتنی ایسی جو جس کا ڈیکورم ہے، جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اسی لیے وہ بات میں نے صحیح کی کہ وہ جو پہلے جو کلاسز ہوتی نا ان کو تو ضرور آپ اٹینڈ بھی کریں، اور ساتھ میں جو گئے ہوں ان سے بھی ذرا رہنمائی لینے کی کوشش کریں کہ بھئی دیکھیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد ملاقات ہوگی. اس کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں.